नाज़रीन, आपको एक 2 मिनट की वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट शख्सियत की, और उनका यह कहना है कि इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान हालत जंग में है और जो एक साइड है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यानी बंदे मार दो, उठा लो, गायब कर दो, रौंद दो, जो मर्जी कर दें, लेकिन वो साइड अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। 2 मिनट की वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अगेन डिस्कस हो रही है। काजी फाइज ईसा साहब अगेन डिस्कस हो रहे हैं, और काजी फाइज ईसा साहब के बारे में समी इब्राहिम साहब ने जो व्लॉग किया है, समी इब्राहिम साहब का यह कहना है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब तहरीक इंसाफ को नापसंद करते हैं, बल्कि उन्हें देखकर ही काजी फाइज ईसा साहब को अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं और उनके सवालात में जहर उगलता है, जहर झलकता है। ऐसे सवालात करते हैं कि जैसे जहर झलक रहा हो, इस तरह से वो तहरीक इंसाफ को अदालत के अंदर ट्रीट करते हैं। अदालत के अंदर आज मामला था तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा, आरओज किस तरह से काम करते रहे, किस तरह से कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, लोग उठाने जाते रहे, यानी सरेआम एक मारधाड़ हमें सड़कों के ऊपर नजर आई है। एक तो मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला की टीम के बारे में बाकायदे से कहा जा रहा है कि सारे लोग तैयारी नहीं करते, बगैर तैयारी के पहुंच जाते हैं। या तो इनका मकसद यूट्यूब चलाना है, या ट्विटर चलाना है, या फिर अपनी फेस रिकग्निशन बनानी है, या फिर इन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं, और ये उस सारी साइड के ऊपर इनका फोकस ज्यादा है। इमरान खान के जो केसेस हैं, जो मामला थे, उनको उस संजीदगी के साथ ये कंसिडर नहीं कर रहे। आज एक दफा फिर अदालत के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लतीफ खोसा साहब नहीं रख सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने दरखास्त की अदालत से कि काजी फाइज साहब बराए मेहरबानी हम आपके सामने कुछ वीडियो चलाना चाहते हैं, और ये वीडियोस वही हैं जहां पर आरओज के दफ्तर से, काजी साहब के चहेते आरओज के दफ्तर से लोगों को उठाया गया, प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स को बाकायदा से नामालूम लोग घसीट कर लेकर जा रहे हैं। ये वीडियोस आपको अदालत के अंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि हम कोई भी वीडियो आपकी नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस चला, माजी का केस 30-40 साल पुराना केस चला, 15 मिनट तक काजी फाइज ईसा साहब एक साबिक जज की वीडियो देखते रहे, 15 मिनट तक एक वीडियो प्ले की जाती रही, 15-20 से 25 मिनट तक उस वीडियो का जो अहम तरीन हिस्सा है वो ढूंढा जाता रहा। इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल है, ये आपके सामने रख देते हैं, लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये मामला है क्या और ये मामला किस तरफ जा रहा है। काजी फाइज ईसा साहब किस तरह से तहरीक इंसाफ को और बहुत सारे केसेस को लेकर जा रहे हैं। एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज एक ही वक्त में 2 मुकदमात पर समाअत हो रही है। एक बिलावल भुट्टो जरदारी के भुट्टो रेफरेंस और दूसरी तरफ इमरान खान की लेवल प्लेइंग फील्ड पर। पीटीआई वकील ने कहा कि वीडियो सबूत हैं, जो हमारे साथ हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। अदालत बोली हम नहीं देख रहे, यानी सारी दुनिया देख रही है तो हम नहीं देख रहे। सारी दुनिया वाली बातों का हमारे पास कोई हल नहीं है। अब ये मजाक है, ये शुगल है, यानी जो पीटीआई के वकील है वो ये कह रहे हैं दुनिया देख रही है, तमाशा बना हुआ है। अदालत ये कह रही है कि जनाब हम नहीं देख रहे, हम दुनिया देख रही है तो हमारा इसके पास इसके हवाले से कोई हल नहीं है। जबकि बिलावल के मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस का इंटरव्यू भी चला, यूएसबी भी चली और किताब भी देखी गई। जब अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो बाहर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। इंतजार हुसैन पंचोदा साहब तहरीक इंसाफ के वकील है, वो कहते हैं कि मरे हुए भुट्टो के मुतालिक एक साबिक जज का इंटरव्यू तो सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, लेकिन हमारी दरखास्त पर पाकिस्तान की बेटियों पर होने वाले जुल्म और आहो बुकार की वीडियो नहीं चल सकती, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि उन्हें ये वीडियो देखकर क्या करना है। यानी तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड पर काजी फैसल साहब ने कोई वीडियो नहीं देखनी, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर उन्होंने साबिक जज का इंटरव्यू ढूंढने के लिए और अहम तरीन पोर्शन ढूंढने के लिए 20 से 25 मिनट का इंतजार, वो सब कुछ वहां पर बाकायदे से चलता रहा। आतिफ खटक साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस केस के दौरान जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का मुतालिका हिस्सा ना मिल सका। जहां बाकियों के साथ तल्ख रवैया है, वहां फारूक एच नाइक को इतना रिलीफ क्यों? इतने सालों से फाइल केस में जिस चीज पर रेफरेंस बना है, वकील वो बुनियादी शवाहिद फराम ना कर सका और आपने कुछ भी नहीं कहा। यानी कि वीडियो प्ले की गई लेकिन वो मुतालिका हिस्सा नहीं मिल सका। इसके ऊपर काजी फैसल साहब ने कोई नहीं कहा कि आपने तैयारी नहीं की हुई, कोई नहीं कहा कि आपने अदालत का टाइम नहीं वेस्ट किया, टाइम वेस्ट कर दिया है, कोई नहीं कहा कि आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं, कोई नहीं कहा कि आपने हमारे साथ ज्यादती किया, बल्कि काजी फैसल साहब उसके ऊपर बाकायदा से खामोश रहे। नेमत खान साहब लिखते हैं, बल्कि ये एक और है धरने के हवाले से, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है जो दी जा रही है। खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं, एक दिन 2 मुकदमे, पहला लेवल प्लेइंग फील्ड का वकील ने कहा कि वीडियोज हैं जो हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। मुनसिफ बोले
میں نہیں دیکھا, ساری دنیا والی باتوں کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. دوسرا مقدمہ بھٹو کا, ویڈیو بھی پلے ہوئی, USB بھی آئی, کتاب بھی پڑھی گئی, ساری چیزیں دیکھی گئی, اور قاضی صاحب انتہائی تحمل کا, انتہائی آرام کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے رہے اور چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے. اب یہ سارا معاملہ ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں سرے عام پاکستان کا میڈیا دیکھ رہا ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, وہاں پر لیول پلے فیلڈ کے معاملے کو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے. یہ معاملات سارے کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, کیا وہ اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی طرف کا 100% دے رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے وکلا قاضی فائز صاحب کے سامنے تیاری سے جاتے ہیں, اس کے اوپر کچھ ایک رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں. یہ ویڈیو پاکستان کے اندر استاد سمجھا جاتا ہے انہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کا پرومیننٹ لیگل مائنڈ ہے, انتہائی تحمل والی شخصیت ہے. ان کا صرف کہنا کیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور کیا کوشش کی جا رہی ہے. صرف سلمان اکرم راجہ کو سن لیں تو آپ کو جو گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کا اندازہ صرف اس ویڈیو سے ہو جائے گا. دیکھیں جی, اس وقت تو دی انٹائر سسٹم از انڈر اسالٹ. آپ کی سول سروس, آپ کی پولیس فورس, آپ کی جوڈیشری, everybody has been placed under a pressure that I have not seen in my 32 years in the profession. اس وقت it seems as if we are in a state of war. One side wants to achieve certain objectives and seeks to achieve them at any cost. مجھے یہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب آپ ایک پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتے ہیں, اس میں پولیس فورس ہو, سول سروس ہو, جوڈیشری ہو, آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نیور مائنڈ واٹ دا لا از, نیور مائنڈ واٹ دا رولز آر, نیور مائنڈ واٹ ڈیسنسی از, just deliver what we want you to deliver to us. And that delivery really is nothing short of a decimation of a political party. اس لیے اس وقت جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہم پی ٹی آئی کے لیے تو لڑ ہی رہے ہیں, لیکن اس سے بڑے ایشوز یہاں پہ اب آ گئے ہیں. اس ملک میں اگر کسی قسم کا بھی رول آف لا ہونا ہے, some respect for the law is to survive, then the battle that we are fighting we must win. اس وقت our stakes really go beyond the present. We are really fighting for the basic integrity of our institutions. And the idea that the law has to be obeyed, has to be respected. میں خود گیا ہوں ROs کے دفتر لوگوں کے پیپر جمع کرانے یا سیکنڈرز اور پروپوزرز کے ساتھ, میرے ہوتے ہوئے people have been kidnapped and I've turned around and I've asked the policeman standing there, یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو روکو. They've said they're helpless. So the system has become helpless before force, before power that is unprincipled and that is brute. So ہم جو اب جنگ لڑ رہے ہیں صرف الیکشن کی جنگ نہیں ہے, اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں ہمیں بہت بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے. If we don't do that, we vacate the stage completely. And that is the reason I am seeking to contest this election, so that we keep talking about our basic values. We keep talking about the rule of law that has to remain part of our public discourse. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس الیکشن کو لڑیں, بہت بھرپور طریقے سے لڑیں. ہم بات کریں جمہوریت کی, ہم بات کریں بنیادی اقدار کی, ہم بات کریں قانون کی, اور اس کی بنیاد پہ ہم بات کریں پاکستان کی خوشحالی کی. دیکھیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشحالی کوئی اور چیز ہے اور قانون کوئی اور چیز ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی ملک خوشحال نہیں ہوا جہاں ادارے جو تھے کسی قانون کے تابع نہیں تھے, جہاں کوئی سسٹمز موجود نہیں تھے, جہاں انسٹیٹیوشنز جو تھیں, وہ سول سروس ہو یا وہ جوڈیشری ہو یا وہ پولیس فورس ہو, ان میں ایک بیسک ڈیسنسی, ایک سینس آف پبلک پرپس نہیں تھی. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان تمام اداروں کو ہمارے سامنے یہ پولیس والے, یہ ROs جنہوں نے بہت گرامنے فیصلے کیے, وہ روتے ہیں, خود مڑ کے کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں کبھی توقع نہیں تھی. ہم نے پولیس اس لیے جوائن نہیں کی تھی, ہم نے سول سروس اس لیے جوائن نہیں کی تھی, لیکن ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک مکالمہ ہے وہ اب ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکا ہے, اور ایک ایسی شدت سے شروع ہوا ہے جو شاید ماضی میں ہم نے, یا ماضی قریب میں, ماضی بعید میں نہیں دیکھی. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ ملک ایک تختہ مشق ہے جہاں ہر طالع آزما, ہر طاقتور آ کر چند سالوں کے بعد تمام اداروں کو تلپٹ کر دیتا ہے, اور پھر ہم نئے سرے سے بات کرتے ہیں قانون کی, رول آف لا کی, وہ لائرز موومنٹ کی شکل میں ہو, یا وہ اب جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس شکل میں ہو. لیکن یہ ایسی, میں سمجھتا ہوں, ایک کاوش ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک جرنی ہے that has to continue. تو میری گزارش ہے سب سے کہ انڈرسٹینڈ the gravity of the situation, the gravity of the battle that we are fighting, and please join us in this battle however you can, intellectually, financially, morally, in every sense. We need as much support as we can get from around the world, from within Pakistan, and from people who care for Pakistan and who are sitting outside. So I make an appeal, a passionate appeal, but also an appeal with folded hands, that please join us in this struggle. Thank you. اب یہ سارے معاملات ہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے, جس کے بارے میں دا اکانومسٹ لکھتا ہے تو ریکارڈ قائم ہوتا ہے, جس کا مضمون دنیا کا تیسرا بڑا مضمون ہے جو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے,
جس کے بارے میں ملکو گاتا ہے تو ملکو مشہور ہو جاتا ہے اور ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے. ملکو کا جو گانا ہے قیدی 804 جیل اڈیالہ ہوئے وہ سارا ٹرینڈ کرتا ہے. اس پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. بلکہ بہت سارے صحافی ماضی میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیہاتوں کے اندر تحریک انصاف کا نام نہیں ہے, دیہاتی لوگ پی ٹی آئی کو نہیں پہچانتے. ویڈیو ہے, ایک خاتون ہے اور باقاعدہ سے وہ پورا محلہ اور وہ سارے لوگ ایک شادی کی تقریب میں ڈانس کر رہے ہیں ملکو کے اس گانے کے اوپر. اور گانا وہی ہے کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے, جو ملکو کا تیسرا گانا ہے کوکا 3 جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے. اس کے اوپر باقاعدہ سے ڈانس وہاں پر کیا جا رہا ہے. اب یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہر جگہ پر ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے وکلا کے اوپر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے. ان سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وکلا تیاری کر نہیں جاتے. آج جب لطیف کھوسہ صاحب سے ڈاکومنٹری ایویڈنس مانگا گیا تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دے سکے. اس سے پہلے بھی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے ٹیم عدالت کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھتی کہ اتنے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, یہ ہم نے شکایت درج کروائی ہیں, ان شکایت کے اوپر یہ رد عمل آیا ہے. دوسری طرف جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے رپورٹ دے دی, انہوں نے کہا جی راوی سکھ چین لکھ رہا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چند شکایت ہے ہم نے دور کر دی ہیں, سارا معاملہ ٹھیک ہے, سب چیزیں ٹھیک ہے. میں کچھ ایک رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے, لیکن ان کے سامنے پچھلی سماعت پر ایک ڈاکومنٹ جیسے تیسے بھی پڑا تو اس کا اثر ہوا. الیکشن کمیشن نے آج تیسری بار کہا کہ ہمارے پاس پورے ملک سے صرف 33 شکایات آئی ہیں. آج تیسری بار پی ٹی آئی لیگل ٹیم یہ نہیں بتا سکی کہ سر یہ ہے وہ لسٹ جو ہم نے شکایات درج کروائی ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, 33 نہیں بلکہ اتنے ہیں, یعنی ایسی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن اس کا کوئی ریکارڈ تحریک انصاف کی ٹیم نہیں رکھ سکی. جج کتنا ہی جانبدار کیوں نہ ہو, وکیل اگر ڈاکومنٹ سے چیزیں دکھا دے تو جج کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں نے 8 چیزیں لکھی تھی, ان میں سے ایک بھی چیز پی ٹی آئی تحریری طور پر نہیں جاری کر سکی. ویسے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کیا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرح سے ان سارے معاملات کو لے کر آگے چل رہی ہے. اور اس کے اوپر زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور لطیف کھوسہ دونوں تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک انصاف کر رہے ہیں اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پھر زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں, بلکہ بشارت راجہ صاحب لکھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں پی ٹی آئی وکلا بغیر تیاری روسٹم پر شمالن جنوبن شرقن اور غربن دلائل دے رہے ہیں جس کا تال میل ہی نہیں مل رہا. ذوالقرنین اقبال صاحب لکھتے ہیں جس انداز میں کھوسہ صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیس چلا رہے ہیں, تحریک انصاف کو مقدمہ واپس لے لینا چاہیے. پی ٹی آئی سرکاری ٹی وی پر چلنے والے کسی اشتہار کا حوالہ دے سکی اور نہ ہی گرفتاریوں کی کوئی ویڈیو کا. کیا یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے جسے دیکھا نہیں جا رہا؟ پھر اس کے بعد جناب مزید سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں لطیف کھوسہ کیس کے حقائق درست انداز میں پیش ہی نہیں کر پا رہے. یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے جو عدالتی محاذ کے اوپر لڑ رہی ہے, جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ان کی پرفارمنس ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.